بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 20 میں متفرق قواعد کو بیان کیا گیا ہے، جس میں اظہار مطلق، سکتہ، صاد کو سین پڑھنا، تسہیل، امالہ یہ چیزیں شامل ہیں۔ آج ہم اظہار مطلق اور سکتہ کو دیکھیں گے کہ اظہار مطلق کیا ہے، کیوں کرنا ہے اور اس کے کلمات کون سے ہیں، اس میں غنہ کیوں نہیں کرنا، اور سکتہ کیا ہے، یہ چھوٹی سی سکتہ کی علامت کیوں آتی ہے، سکتہ کہاں واجب ہے، کہاں جائز ہے، سکتہ کا حکم کیا ہے، یہ ساری چیزیں آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ پہلی چیز ہے اظہار مطلق۔ اظہار مطلق کو سمجھنے سے پہلے ہمیں پچھلی کلاس کی طرف جانا پڑے گا، جو ہم نے کلاس نمبر 14 لیسن نمبر 14 پڑھا تھا۔ اس میں ہم نے نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد پڑھے تھے، جس میں سے ہم نے ایک قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، جبکہ یہاں پر حروف یرملون میں سے یا اور واو آ رہے ہیں، لیکن ہم یہاں پر اظہار کریں گے، اس لیے اس اظہار کا نام اظہار مطلق رکھا گیا ہے، یعنی یہ ان قواعد سے آزاد ہے جو آپ نے نون ساکن اور نون تنوین کے ادغام والے قاعدے میں پڑھا تھا کہ یرملون حروف آئیں گے تو ادغام ہوگا۔ یہ جو 4 حروف ہیں ان میں اظہار مطلق ہوگا، یہ ان قواعد سے آزاد ہیں۔ تو ادغام میں ہم نے جو حروف پڑھے تھے اس میں سے لام اور را میں بغیر غنہ کے ادغام تھا، اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ ادغام تھا۔ یا اور واو جو اس سبق میں آئے ہیں یہ غنہ کے ساتھ ادغام والے حروف میں شامل ہیں، یعنی یہاں ناک میں بھی آواز لے کے جانے والے حروف ہیں اگر ہم اس قاعدے کے مطابق ان پر عمل کریں۔ لیکن یہ جو 4 حروف ہیں ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان میں ہم نے ادغام نہیں کرنا، قاعدہ لاگو ہونے کے باوجود ہم نے ادغام نہیں کرنا، اظہار کرنا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون ساکن اور حروف یرملون ایک ہی کلمے میں آ رہے ہیں۔ پیچھے جو آپ نے نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے میں ادغام پڑھا، اس میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون دوسرے کلمے میں آ رہے تھے تو ادغام ہو رہا تھا۔ اس چیز میں آپ ٹرک کے طور پر یہ چیز یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہی کلمے میں حروف یرملون آ رہے ہیں، اس وجہ سے یہاں پر ادغام نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے۔ قرآن مجید میں یہ ٹوٹل 4 ہی کلمات ہیں جن میں اظہار مطلق ہوتا ہے۔ آئیے ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا کلمہ ہے دنیا، یہاں پر دون یا اس طرح نہیں پڑھیں گے، ناک میں آواز نہیں لے کے جائیں گے، ادغام نہیں کریں گے۔ دوسری چیز ہے بنیانن، یہاں پر بھی بن ناک میں آواز نہیں لے کے جائیں گے۔ صنوانن، یہاں بھی ناک میں آواز نہیں لے کے جائیں گے، سین سین اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ قنوانن، ان 4 کلمات میں اظہار مطلق ہوگا۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ دنیا، بنیانن، صنوانن، قنوانن۔ اب ہم دیکھتے ہیں سکتہ کیا ہے۔ سکتہ ہے آواز روک لینا اور سانس کو جاری رکھنا، یعنی آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے بڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں۔ آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ یہ جو 4 کلمات نیچے آپ کو میں پڑھاؤں گی ان میں سکتہ کرنا واجب ہے۔ یہ 4 کلمات میں صورتوں کے نام کے ساتھ بتا دیتی ہوں، ان کو یاد رکھ لیجئے۔ یہ 4 کلمات قرآن مجید میں ٹوٹل ہیں جن میں سکتہ واجب ہے۔ اس کے علاوہ جہاں بھی سکتہ کی علامت آئے گی وہاں پر سکتہ جائز ہے، یعنی نہیں بھی کریں گے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن ان 4 کلمات میں کرنا ہی کرنا ہے۔ تو سکتہ آپ نے جیسے پڑھا کہ سانس جاری رہے اور آواز رک جائے۔ سکتہ کا حکم یہ ہے کہ ہم متحرک حرف ہوگا، اگر سکتہ 2 حروف کے درمیان میں آتا ہے، وہاں اگر پچھلا حرف ساکن متحرک ہوگا تو اس کو ساکن کر دیں گے، اور اگر 2 زبر ہوگی تو اس کو الف سے بدل دیں گے۔ تو آئیے اس کو مثالوں کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے وقیل من راقٍ، یہ سورۃ القیامہ میں ہے، پارہ اور آیت نمبر آپ نیچے پڑھ سکتے ہیں۔ وقیل من راقٍ، اب من کے بعد میں رک گئی، میری آواز آپ کو کچھ دیر نہیں آئی، لیکن میرا سانس جاری رہا، سانس میں نے نہیں توڑا، کیونکہ سکتہ کا حکم ہی یہی ہے کہ سانس ہمارا جاری رہے اور آواز ہماری بند ہو جائے کچھ دیر کے لیے۔ اگلی مثال ہے کلا بل ران، یہاں بھی بل کے بعد آواز رک گئی، سانس جاری رہا، یہ سورۃ المطففین کی مثال ہے۔ من مرقدنا،
हादा। यहाँ पर देखें कि मरक़दिना के बाद आवाज़ रुक गई और फिर हाजा की आवाज़ आई, लेकिन सांस जारी रहा। ये सूरह यासीन की आयत में से है। इसकी आयत नंबर आप देख के इसको जाके कुरान मजीद से देख सकते हैं। इवजा क़य्यिमन, यहाँ पर देखें दो ज़बर था, उसको सक्ता में हमने अलिफ से बदल दिया और यहाँ पर आवाज़ रुक गई और सांस जारी रहा। ये सूरतुल कहफ में है। यहाँ पर देखें आपके आयत यानी रुकने की सिंबल भी है, आयत ख़त्म हो रही है, दरमियान में आगे वक्फ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमने सांस नहीं तोड़ना, सांस को हमने जारी रखना है, क्योंकि यहाँ पर सक्ता वाजिब है। सक्ता का कुरान मजीद में आपको ये छोटा सा सक्ता लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये सूरतुल क़ियामा, मुतफ़्फ़िफ़ीन और यासीन और सूरतुल कहफ में ये जो 4 कलमात हैं, इनमें सक्ता वाजिब है, ज़रूर करना है। इसको आप कुरान शरीफ खोलकर आयत नंबर देखकर, पारा देखकर, कुरान शरीफ खोलकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार देखेंगे इनको, तो ये 4 कलमात आपको सूरतों के साथ याद हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आसानी के लिए आप हर जगह ही सक्ता करना चाहते हैं, यानी वाजिब ना छूटे, एहतियात करते हुए अगर हर जगह सक्ता करना चाहते हैं, जहाँ जहाँ कुरान मजीद में सक्ता का निशान नज़र आए, तो वो भी कर सकते हैं, वो भी सही है। लेकिन अगर जल्दी में यानी कोई हदर के साथ पढ़ते हैं, जल्दी कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तो वो नहीं रुकना चाहते, तो वो इन 4 कलमात को याद कर लें और इन पर सक्ता वाजिब है, यहाँ पर हर सूरत में करना ही करना है। और इसके अलावा जहाँ भी सक्ता लिखा आएगा वहाँ पर सक्ता जायज़ है। तो इसकी आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, कुरान शरीफ से इनको तलाश कीजिए और इन पर सक्ता करने की प्रैक्टिस कीजिए। आज की क्लास के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।